ہمارے ملک کو انٹرپرینورز کی ضرورت ہے, ہمارے ملک کو انوویٹرز کی ضرورت ہے, اور جب انوویشن کی بات آتی ہے تو آئیڈیاز کو کنورٹ کر کے اس کو ایک بگر پروڈکٹ بنانے کی بات آتی ہے. آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے, آپ صبح سے شام کام کرتے ہو, کسی بھی طرح کا کام کرتے ہو, کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہو, تو ایسا کیا ہے کہ آپ کو آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں. السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیڈیاز جنریشن سے لے کے آئیڈیاز کی امپلیمنٹیشن تک کا پورا سفر طے کریں گے. کیوں ہمارے ملک کو انٹرپرینورز کی ضرورت ہے, ہمارے ملک کو انوویٹرز کی ضرورت ہے, اور جب انوویشن کی بات آتی ہے تو آئیڈیاز کو کنورٹ کر کے اس کو ایک بگر پروڈکٹ بنانے کی بات آتی ہے. انوویشن یہ نہیں کہ کوئی کینوا بنا رہا ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, کوئی چیٹ جی پی ٹی بنا رہا ہے ہم اس کو استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کوئی ٹول دنیا بنا کے ہمیں دے جا رہا ہے ہم استعمال کریں. ہم خود سے جیسے چیزیں کریٹ کریں گے, کب کریٹ کریں گے خود سے, تو پروسیس لوگوں کو نہیں پتا تھا. بہت سے لوگوں نے بہت سارے سوال کیے, تو میں نے احسان سے ریکویسٹ کی تھی, وہ لاسٹ ہماری آلریڈی ویڈیو ہو گئی ہے, ہم آپ کو پورا روڈ میپ دے دیا ہے, تو اسی کے سلسلے میں ہم آگے بڑھیں گے. اور آج یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے, آپ صبح سے شام کام کرتے ہو, کسی بھی طرح کا کام کرتے ہو, کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہو, تو ایسا کیا ہے کہ آپ کو آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں, جیسے ادھر آمد ہونا شروع ہو جائے آپ کو. ایسا کیا ہے کہ آپ کو آئیڈیاز سمجھ آنا شروع ہو جائے, یا نئے نئے آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جائے. وہ کیا چینجز ہیں؟ احسان, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ونس اگین. اور ایز پرومس پوڈ کاسٹ جائے. اور ہاں بائی دا وے, ہم لوگ ابو دھابی بیٹھے ہوئے, ہم نے اسٹارٹ پاکستان سے کیا تھا, اور پھر اب ہم ٹریول کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یار اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ ہم تو سفر کر رہے ہیں اور لوگ سفر کر رہے ہیں تو ان تک ان کا کانٹینٹ پہنچا دیتے ہیں. ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں, تو آج سیٹرڈے ہے, آفس ٹائم ختم ہوا, تو ہم تھوڑی دیر آ کے بیٹھے ہیں سیپریٹ میٹنگ روم میں, اور آپ کے لیے کانٹینٹ لانے کے لیے. تو مجھے جلدی سے بتاؤ کہ آئیڈیاز ایک بچہ کیسے جنریٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پورے دن کی جدوجہد یا جو بھی آپ کی روٹین ہے, آپ اس کو بریک کر کے یہ دیکھیں کہ یو شوڈ بی کیوریس. آپ کے اندر وہ ایک چاہ ہو ہر چیز کی کہ یہ بنا کیسے, یہ ہوا کیسے, اس کو بہتر کیسے کریں, اس کو سستا کیسے بنائیں, اس کو اس کے اندر بہتری کیسے لے کے آئیں. اور یہ آپ اپنی ڈیلی کی زندگی کے اندر کافی ساری چیزیں دیکھیں گے. فار ایگزامپل, آپ کے پاس گائیں ہیں, آپ میکسیمم لوگ تک نہیں پہنچ پا رہے, اور کافی سارا دودھ بچ جاتا ہے, اور آپ اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں ادھر ادھر کیونکہ وہ نہیں بک رہا. آپ میڈیا سے اس کو کس طرح, سوشل میڈیا یوز کر کے کس طرح لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, اپنی ریچ بڑھا سکتے ہیں, اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کو ہر چیز کے بارے میں کیوریس ہونا پڑے گا. بائی کیوریس مین, بہت سے لوگ ہیں جن کو کیوریوسٹی کا پتہ. کیوریوسٹی اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی طاقت دی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں کیوریوسٹی پیدا کرنی ہے, اور کیوریوسٹی کو بڑھانا ہے. اور کیوریوسٹی یہ ہے کہ سوال کرنے ہیں, خود سے سوال کرنے ہیں, دوسروں سے سوال کرنے ہیں, اپنے ارد گرد سوال کرنے ہیں, نیچر سے سوال کرنے ہیں. اگر کوئی کہیں پہ آپ یہ دیکھتے ہو نا کہ یہ پنک کلر کا اسٹکی نوٹ پڑا ہوا ہے, تو آپ اس کو استعمال کرنے کی بجائے پوچھو یار یہ کس نے بنایا, یہ کیوں بنا, یہ کس کے مائنڈ میں آیا ہوگا, اس بندے نے کیا سوچا ہوگا. اٹینشن ٹو ڈیٹیل, کیوریوسٹی آپ کو نالج دیتی ہے. جب نالج آتا ہے نا, علم آتا ہے نا, وزڈم آتا ہے نا, تو پھر آئیڈیاز خود بخود آتے ہیں. فار ایگزامپل, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کو نہیں پتا, اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے, تو آپ اس کا افیکٹو یوز کبھی بھی نہیں کر سکیں گے, کوئی اس سے آئیڈیا نہیں جنریٹ کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, اور آپ میں سے کافی سے لوگ کہیں گے گاڑی کا ریموٹ ہے, یہ گاڑی کا ریموٹ نہیں ہے, رائٹ, یہ گاڑی کا ریموٹ ہے, یہ گاڑی کا ریموٹ نہیں ہے, یہ گاڑی کے ایگزاسٹ ہوتا ہے, اس کا ایک ریموٹ ہے. تو اگر آپ کو کسی پروڈکٹ کے بارے میں, کسی انوویشن کے بارے میں, کسی ٹیک کے بارے میں, کسی اسٹرینتھ کے بارے میں پتہ نہیں ہے, آپ آئیڈیا جنریٹ نہیں کر سکتے. نالج, تو نالج کیسے آتی ہے؟ پوچھیں یہ کیا ہے, کیسے استعمال کرتے ہیں. آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے پروسیسز ہوتے ہیں جن کے میں ہم سارا دن بس گزر جاتے ہیں. ہم بس اپنی, کیوں ہمارا دھیان پتہ کہاں ہوتا ہے؟ اگلے مہینے کے بلز, اگلے مہینے کی راشن اور خرچے. اور آج کل ہماری جنریشن کو تو فکر ہے کہ پیسے اکٹھے کر کے آئی فون لینا. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار آئیڈیاز جنریٹ کرو, اس کو امپلیمنٹ کرو. اس کے پیسوں سے ہر روز آئی فون لے لو. اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے. سو ایک تو کیوریوسٹی میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا تھا. اور کیا کیوریوسٹی کے علاوہ, ایک تو کیوریوسٹی, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس طرح ویڈیو سٹارٹ کی کہ ہمیں ایک آمد ہوتی ہے, آپ نے اس آمد کے لیے ریڈی رہنا ہے. کیونکہ آپ کی یہ ایک آمد نہیں ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک دی نیکسٹ گوگل, میں نے اگلا گوگل بنانا ہے, میں نے فیس بک بنانا ہے. اور اس کے اندر بھی پھر کافی سارے فرق ہیں کہ آپ کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے کیا یہی صحیح آئیڈیا ہے. اب جب گوگل آیا تھا تو تب گوگل واز ناٹ سب سے پہلا سرچ انجن نہیں تھا, تب 20 آلریڈی سرچ انجنس تھے.
اینڈ گوگل کچھ تھوڑا سا انوویٹو لے کے آیا, تھوڑا اس کے اندر اس کی مارکیٹ تھوڑی ڈفرینٹ تھی. جب فیس بک آیا تو تب ٹاپ پہ اگر کچھ آڈینس میں ہے اور کچھ تھا, ہائی فائیو تھا, اور کافی سارے سوشل نیٹ ورک تھے, ایگزسٹ کرتے تھے. گوگل کا اپنا سوشل نیٹ ورک تھا جو فیل ہو گیا. تو دیٹ واز دا 20th پروڈکٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو لازمی نہیں کہ آپ کے پاس جو آئیڈیا آئے اٹ ہیز ٹو بی اے گوگل اور فیس بک. اٹ کوڈ بی سم تھنگ ویری سمپل جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ سستا مجھے کر یہ سکتے کہہ رہے ہیں. ہو کہ سب سے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور سیدھا ہی ایک بہت بڑا انوویشن Ambitious. اور ایمبیشیس آئیڈیا جنریٹ کرو. آپ بیسک سے اسٹارٹ کر سکتے ہو, چھوٹے سے اسٹارٹ کر سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر ڈور بیل لگی, آپ اس کو اسمارٹ ڈور بیل میں کنورٹ کر کے بالکل. لوگوں کو کہیں کہ دیکھو اس طرح کی بیل نہیں, بیل اس طرح بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ نئے میزلز بھی بن رہے ہیں, راکٹس بھی نیو لانچ ہو رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح کے پیپر بھی ڈفرینٹ طریقے سے بن رہے ہیں, ڈفرینٹ اسٹائل اور ڈفرینٹ کوالٹی سے. انوویشن نیچے سے لے کے اوپر تک ہر جگہ ہو ہر رہی ہے. چیز میں. لیکن جب آپ صبح سے شام تک بریڈ اینڈ بٹر کے لیے زیادہ ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے آئیڈیا سے شروع کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بڑا آئیڈیا نہ سوچو, ہو سکتا ہے کسی کے مائنڈ میں بڑا آئیڈیا آ جائے, کل کو وہ فیس بک گوگل سے بڑا پروڈکٹ بنا دے. اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے, اللہ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. جب میں آپ کہہ رہا ہوں نا, آئی سے ود فل کانفیڈینس کہ جب میں آپ کہہ رہا ہوں تو میں آپ کہہ رہا ہوں چاہے آپ کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ نے سب کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ بڑا سوچ سکتے ہیں. صرف اپنے آپ کو کہنا ہے کہ بڑا سوچنا ہے. ہماری مثال ایسی ہے یار جیسے کسی ہاتھی کو رسی سے باندھا ہوا ہو نا, بالکل. صرف اس ہاتھی کو لگتا ہے کہ مجھے رسی سے باندھا ہوا ہے تو میں بندھا ہوا ہوں, اس کو اپنی طاقت کا نہیں پتا ہوتا, سائیکولوجیکلی وہ بندھا ہوا ہوتا ہے, رائٹ. تو جب اس کو طاقت کا پتہ چلے آپ 100 رسیوں سے بھی اس کو نہیں باندھ سکتے. اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اپنے برین کو انلیش نہیں کرتے, ہم نے اس کو اگلے مہینے کے بلز اور اگلے مہینے کی راشن کی رسی سے باندھا ہوا ہے کہ یار اگر ہم ذرا سا ہلیں گے ہمارا باس ناراض ہوگا, سیلری نہیں آئے گی, نوکری سے نکال دیا جائے گا. ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے نہیں, ہم نے انوویٹو سوچنا نہیں ہے. ہم نے سوچنا ہے باس کیسے خوش کریں, ہم نے سوچنا ہے کہ یار یہ کام اچھا کیسے کریں تاکہ سیلری نہ جائے, ہم نے سوچنا ہے پیسے اکٹھے کیسے کرنے ہیں, ہم نے سوچنا ہے آئی فون کیسے خریدنا ہے, ہم نے سوچنا ہے بل کیسے دینے ہیں, ہم نے سوچنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بریگنگ کیسے کرنی ہے, ہم نے سوچنا ہے کہ برانڈڈ کیسے پہننا ہے. وہ سوچ کو ادھر سے نکالو اور آئیڈیاز کی طرف جاؤ, دیکھو کہ آپ کیا ایڈ کر سکتے ہو دنیا میں, کیا مسائل ہیں, کیا مسئلہ حل کر سکتے ہو اور کیا نئی چیز ایڈ کر سکتے ہو. ایک ہوتا ہے انوویشن, ایک ہوتا ہے پرابلم سالونگ, دونوں آئیڈیاز ہوتے ہیں, دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں. تو آپ نے سمرائز کٹ یو آف, یہ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت تھی, مجھے اچانک ایک قسم کی آمد ہوئی. آئی تھنک اس کو ہمیں کہنا چاہیے ٹرائنگل آف ڈیتھ آف آئیڈیاز. روٹی, کپڑا اور مکان, اس کی ایک ٹرائنگل ہے جس کے اندر ہر انوویٹو آئیڈیا جا کے مر جاتا ہے. ایسے ہی وہ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہم امبیلنس کر دیتے ہیں. مطلب اگر اس پریشانی میں آئے ہیں تو اس پریشانی میں اتنا گر جائیں گے. پھر یہ تو اچھا, میں اگر کسی بچے سے بھی جا کے پوچھوں نا بھائی رزق کس نے دینا ہے, رزق کو اللہ کی ذات نے دینا ہے. عزت ذلت خوشی غم کس کے ہاتھ میں ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بھائی تم کیوں رات دن پھر لگے ہوئے ہو ایک ہی سوچ میں, پھر بڑا کیوں نہیں سوچتے ہو, پھر اپنے ایمان کی طاقت کو یوز کر کے تھوڑا آؤٹ آف دا باکس جا کے اتنے ایکسپیریمنٹ تو شروع کرو نا لائف میں. آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کام کر رہے ہو چھوڑ دو, میں صرف ہر ویڈیو میں ایک بات پہ فوکس کرتا ہوں کہ اگر آپ کچھ زندگی گزارنے کے لیے, کچن چلانے کے لیے کر رہے ہو تو اتنا کرو جتنا کچن چل جائے, لالچ میں نہ پڑ جاؤ, سیونگ میں نہ پڑ جاؤ, اپنی مینٹل ہیلتھ نہ تباہ کر دو, اپنی کریٹیوٹی نہ کر دو. ایک اس ہاتھی جیسا نہ باندھو جس کو ایک رسی نے باندھا ہوا ہوتا ہے. یہ جو کچن کا چکر ہے یہ ایک رسی جیسا ہے جو ایک ہاتھی کو باندھ کے رکھتی ہے. When I'm saying this, Ehsan, you know my story. When I'm saying this, I have been through all these things. بالکل ٹھیک ہے, میں نکلا ہوں, میں نکل کے آج ابو دھابی تک یہاں آ کے بیٹھا ہوں, تو مجھے پتا ہے وہ صرف ایک رسی کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے آپ بہت بڑا سوچ سکتے ہو. تو سیکنڈ جو آپ نے بات سمرائز کی, یار بہت بڑا سوچنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے پیچز میں سوچو. پہلے ہم نے کہا کہ کیوریوسٹی لاؤ. تیسرا میں ایک چیز سے ایڈ کروں گا کہ ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو اسٹڈی کرو. بالکل جیسی انوویشن آ رہی ہے نا, نئی چیز آئی, کوئی نئی پروڈکٹ دیکھی, علی ایکسپریس پہ چلے جائیں, علی بابا پہ چلے جائیں, دیکھیں ہر ایسی چیزیں آئی کہ انہوں نے آپ کے نا وہ جو گوبر کٹھے کرنے والا سسٹم ہے اس کو بھی آٹومیٹ کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, مشین بنی ہوئی ہے. آپ واش روم جاتے ہیں اس کو بھی آٹومیٹ کر دیا لوگوں نے. آپ کے سونے کے لیے جو تکیے بنائے جاتے ہیں ان تکیوں میں بھی انوویشن آ گیا. آپ جو چادر اوڑھتے ہیں وہ چادر میں بھی انوویشن آ گیا. آپ جو گھڑی پہنتے ہیں انوویشن آ گیا. آپ گلو پہنتے ہیں انوویشن آ گئی ہے. آپ جوتے پہنتے ہیں آپ کو انوویٹو جوتے نظر آئیں گے. آپ ساکس پہنتے ہیں آپ کو انوویٹو ساکس نظر آئے گی. ان کو جا کے دیکھیں یہ لوگ کیسے سوچ رہے ہیں, آپ سوچیں بنوائیں. جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ جیک ما کہتے ہیں دا فاؤنڈر آف علی بابا کہ آپ ڈیلی 10 بزنس آئیڈیا سوچیں. ایون اگر آپ کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہیں ہیں, اس کی ایک وجہ ہے
بالکل یہ اسی طرح کہ آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں, پریکٹس کروائیں, پھر یہ ہوگا کہ آپ کی ایک سیکنڈ ہیبٹ بن جائے گی, ایک نیچر بن جائے گی. آپ کسی بھی پرابلم کو دیکھیں گے, کسی بھی نئے سیناریو کو دیکھیں گے تو آپ کو کلک کرے گا کہ اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں, چیپر کیسے ہو سکتا ہے, یہ اور بہتر اور تیز کیسے ہو سکتا ہے, زیادہ اکنامیکل کس طرح بنا سکتے ہیں. اور یہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. جو ایک اچھا فاؤنڈر ہے اس کی ہیبٹ بنتی ہے, wherever he looks he can quickly pick up 3 ideas and see کہ this, یہ جو ایک آئیڈیا ہے, this is something that can be worked on. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ٹرین یور برین کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی 10-15 سال کے یو آئی یو ایکس ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اپنی پرفیکٹلی ڈیزائن یو آئی اس کو یوں دکھائیں, وہ ود ان سیکنڈ کہے گا یہ مسئلے ہیں, وہ یوں پک کرے گا. وہ مسئلے وہ سیکنڈز میں پک کرے گا جو آپ پورا دن غور سے دیکھنے کے بعد ہی پک نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے برین ٹرین کیا ہوتا ہے اپنا. آپ کسی پروفیکشنسٹ کے پاس چلے جاؤ, وہ 2 منٹ میں پک کرے گا. آپ اسپورٹس مین ہو, کسی اسی کیٹیگری کی کسی ٹاپ کے اسپورٹس مین کے سامنے جا کے اگر آپ بالنگ کرو بیٹنگ کرو, وہ 1 سیکنڈ کے اندر بتائے گا کہ تم کمپیٹنٹ ہو یا نہیں ہو. لوگ ہمارے سامنے انٹرویو دینے آتے ہیں, پہلے 60 سیکنڈ کے اندر لٹرلی ہم لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ بندہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اس کے بعد موسٹلی فارمیلٹی ہوتی ہے, کیونکہ 60 سیکنڈ میں آپ کو کیا بتاؤں. اب یہ باتیں شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی, جب کینڈیڈیٹ دروازہ کھول کے صرف سیٹ تک آ کے بیٹھتا ہے نا, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیلیبر کیا ہے, کتنے کا سیلری اس کو دینی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہزاروں انٹرویوز کیا, اب برین ٹرین ہو گیا. اسی طرح سے آئیڈیا جنریٹ. آج میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ اور میں لائن میں لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. آج ہم کہیں پاسز لینے گئے ہوئے تھے کہ یہاں پہ ٹیک ایگزیبیشن ہو رہی ہے, اب ہمیں اس میں دیکھیں گے. تو ہم لائن میں لگے ہوئے تھے. وہ لائن میں اس لیے لگے ہوئے تھے کہ ان کی سسٹم کریش ہوا, تو انہوں نے ہمیں ای میلس کی کہ آپ کا جو وزٹنگ کارڈ ہے, انٹرنس کارڈ جو ہے, وہ آپ کو اب ای میل پہ نہیں آئے گا, آپ آ کے لے جاؤ, فزیکلی آ کے لے جاؤ. اب ہم وہاں گئے, اتنی دور ڈرائیو کی, اب لائن میں لگے ہوئے, پھر انہوں نے ہماری تصویریں بنائی, ہمارے پاسپورٹ کے نمبر لکھے, پھر اس کارڈ کو پرنٹ کیا, پھر ہمیں پکڑایا. اب یہ وہاں کھڑا ہوا, اس نے آئیڈیا جنریٹ, مجھے کہتے ہیں عرفان باس, اور لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں واٹ اف ہم ایک بلاک چین کے ساتھ سسٹم کریٹ کریں, ان کو کیمراز دیں کہ بندہ آیا, کیمرے کے سامنے کھڑا, اس کا فیس اسکین اور سارا کارڈ اس کو ڈلیور ہو جائے. یہ جو بیچ میں سارا کام کر رہے ہیں وہ سارا مائنس نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا یس دیٹس پاسبل یار, وی کین ڈو اٹ. پتہ نہیں ہم اس آئیڈیا کا کیا کرتے ہیں, بٹ 1 منٹ میں جب ہم کہیں پھنسے ہوئے تو ہمارے مائنڈ میں آئیڈیا ایک پرابلم, یو نو واٹ, کیونکہ ہم لوگ سارا دن سوچتے ہی آئیڈیاز ہیں کہ یار what we can do, what we can do, what we can do better. آئیڈیاز لوگ دیتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, دیکھنا is this the right thing to do. تو یہ اب سیکنڈ ہیبٹ بن گئی ہے for a good founder and entrepreneur. it becomes عادت بن جاتی ہے آپ کی. تو this is the thought process. میں نے آپ کو کیلکولیٹڈ if and buts میں اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کہ یہ کرو گے تو آئیڈیاز آئے گا. میں نے کہا کیوریس ہو جائیں, چھوٹا آئیڈیا سے شروع کریں, ایگزسٹنگ آئیڈیاز کو اسٹڈی کریں, آئیڈیاز کی ویلیو کو سمجھیں, اپنے لیے وقت نکالیں, بکس کو اسٹڈی کریں, کانٹینٹ کنزیوم کریں, خود پہ انویسٹمنٹ کریں. جب آپ اس طرف سوچنا شروع کریں گے, اللہ آپ کے لیے راستے اور آپ کا دماغ اور آپ کا سینہ علم کے لیے کھول دے گا. یہ ایک چھوٹا سا فارمولا, ورنہ آئیڈیا جنریٹ کرنے پہ تو آپ ڈگری بھی جا کے کر سکتے ہیں نا, پوری کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ چند چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے آؤ گے, ہو سکتا ہے کہ اگلا فیس بک, اگلا گوگل, اگلا ٹیسلا, اگلا اسپیس ایکس, اگلا پیپر آپ بنا دو. بے شک ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی نکلے گا, اور ہمارے ملک کا اور آپ سب کا فائدہ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. انسان ویڈیو لمبی نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں سر لمبی ویڈیو دیکھی نہیں جاتی, پھر انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک پہ بات کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو آئیڈیا آپ نے جنریٹ کیا اس کو ویلیڈیٹ ویریفائی کیسے کرتے ہیں کہ اس میں جان ہے یا نہیں ہے, اس میں پیسے ہیں یا نہیں ہے, اس میں فیوچر ہے یا نہیں ہے, اس میں بزنس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سی یو سون. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو احسان.